وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين. بسم الله الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیزان منتظر، عزیزان انتظار لیکچر نمبر 5، موضوع خطبہ فدق۔ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تاریخ ساز خطبہ۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا مسجد نبوی میں دیا گیا یہ تاریخی خطبہ شیعہ اور سنی دونوں مسالک کی کتابوں میں موجود ہے۔ اس کی سند زید بن علی تک پہنچتی ہے۔ انہوں نے اپنے والد اور جد اعلیٰ سے نقل کیا ہے۔ اسی طرح امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے والد امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ روایت نقل کی ہے۔ اسی طرح جناب عبداللہ بن حسن نے اپنے والد امام حسن علیہ السلام سے اور زید بن علی نے جناب زینب کبریٰ بنت علی علیہ السلام سے روایت کی ہے۔ بنی ہاشم کے دوسرے افراد نے بھی جناب زینب بنت علی علیہ السلام سے یہی روایت نقل کی ہے۔ عزیزان انتظار، جب شہزادی کونین جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو یہ اطلاع ملی کہ ارباب خلافت نے یہ طے کر لیا ہے کہ ان کو فدق سے محروم ہی رکھا جائے، تو آپ سلام اللہ علیہا نے مسجد میں جا کر اپنی مظلومیت کا اعلان کرنے اور لوگوں کے درمیان ایک تاریخی خطبہ ارشاد فرمانے کا پختہ ارادہ کر لیا۔ عزیزان انتظار، جس وقت ارباب خلافت نے خلافت کی باغ دوڑ سنبھالی اور باغ فدق پر قبضہ کر لیا، جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو خبر ملی کہ اس نے سرزمین فدق سے آپ سلام اللہ علیہا کے خاتموں کو ہٹا کر اپنے کارندے معین کر لیے ہیں، تو آپ سلام اللہ علیہا نے چادر اٹھائی اور باپردہ ہاشمی خواتین کے حلقے میں گھر سے باہر تشریف لائی۔ اس وقت آپ سلام اللہ علیہا کی چادر کے گوشے زمین پر خط دے رہے تھے اور آپ سلام اللہ علیہا کے چلنے کا انداز بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انداز سے مشابہ تھا، یہاں تک کہ آپ سلام اللہ علیہا اس خلیفہ کے پاس پہنچ گئی جو اس وقت مہاجرین و انصار کے مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ سلام اللہ علیہا پردے کے پیچھے جلوہ افروز ہوئیں اور آپ سلام اللہ علیہا اس کے پیچھے بیٹھ گئیں۔ اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہا نے ایک ایسی آہ فریاد کی کہ جس سے پورا مجمع دہل گیا اور ہر طرف گریہ کی آوازیں بلند ہو گئیں اور مجلس پر لرزہ طاری ہو گیا۔ آپ سلام اللہ علیہا نے تھوڑی دیر انتظار کیا، یہاں تک کہ لوگوں کی ہچکیاں رک گئیں اور رونے کی آوازیں دھیمی پڑ گئیں۔ آپ سلام اللہ علیہا نے حمد و ثناء الہی اور اس کے پیغمبر پر صلوات سے خطبے کا آغاز کیا، جس سے لوگوں کی آواز گریہ دوبارہ بلند ہو گئی۔ جب سب خاموش ہو گئے تو آپ سلام اللہ علیہا نے اپنے سلسلہ کلام کا دوبارہ یوں آغاز کیا۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، اس کے انعام پر اور اس کا شکر ہے اس کے الہام پر۔ وہ قابل ثنا ہے کہ اس نے بے طلب نعمتیں دی اور مکمل نعمتیں دی اور مسلسل احسانات کیے جو ہر شمار سے بالا تر، ہر معاوضے سے بعید تر اور ہر ادراک سے بلند تر ہے۔ بندوں کو دعوت دی کہ شکر کے ذریعے نعمتوں میں اضافہ کرائیں، پھر ان نعمتوں کو مکمل کر کے مزید حمد کا مطالبہ کیا اور انہیں دہرایا۔ میں خدا کی وحدانیت کی گواہی دیتی ہوں، وہ واحد ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ ایسی وحدانیت جس کی حقیقت اخلاص پر مبنی ہے اور جس کا مشاہدہ دل کی گہرائی سے ہوتا ہے اور اس کے حقیقی معنی پر غور و فکر کرنے سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں۔ وہ خدا جس کو آنکھ کے ذریعے دیکھا نہیں جا سکتا، زبان کے ذریعے اس کی تعریف و توصیف نہیں کی جا سکتی، جو وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا،
اس نے چیزوں کو بلا کسی مادے اور نمونے کے پیدا کیا ہے، صرف اپنی قدرت مشیت کے ذریعے۔ اسے نہ تخلیق کے لیے نمونے کی ضرورت تھی، نہ تصویر میں کوئی فائدہ تھا، سوائے اس کے کہ اپنی حکمت کو مستحکم کر دے اور لوگ اس کی اطاعت کی طرف متوجہ ہو جائیں، اس کی قدرت کا اظہار ہو اور بندے اس کی بندگی کا اقرار کریں۔ وہ تقاضائے عبادت کرے تو اپنی دعوت کو تقویت دے، چونکہ اس نے اطاعت پر ثواب رکھا اور معصیت پر عذاب رکھا، تاکہ لوگ اس کے غضب سے دور ہوں اور جنت کی طرف جائیں۔ میں شہادت دیتی ہوں کہ میرے والد حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور وہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کو پیغمبری پر مبعوث کرنے سے پہلے اللہ نے ان کو چنا اور ان کے انتخاب سے پہلے ان کا نام محمد رکھا اور بعثت سے پہلے ان کا انتخاب کیا، جس وقت مخلوقات عالم غیب میں پنہاں تھی، نیست و نابودی کے پردوں میں چھپی تھی اور عدم کی وادیوں میں تھی۔ چونکہ خداوند عالم ہر شے کے مستقبل سے آگاہ، زمانے کے حوادثات سے باخبر اور قضاء و قدر سے مطلع ہے، خدا نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا تاکہ اپنے مقصد کو آگے بڑھائے، اپنے حتمی فیصلوں کو پایۂ تکمیل تک پہنچائے اور لوگوں پر اپنی رحمت کو نازل کرے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے تو لوگ مختلف ادیان میں بٹے ہوئے تھے، کفر کی آگ میں جل رہے تھے، بتوں اور آگ کی پوجا کر رہے تھے اور خدا کی شناخت کے بعد بھی اس کا انکار کیا کرتے تھے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مقدس سے تاریکی چھٹ گئی، جہالت و نادانیاں دلوں سے نکل گئیں، حیرتیں اور سرگردانیاں آنکھوں سے اوجھل ہو گئیں۔ میرے باپ نے لوگوں کی ہدایت کی اور ان کو گمراہی اور ضلالت سے نجات دی، تاریکی سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آئے اور دین اسلام کی راہ دکھائی اور صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کی۔ اس کے بعد اللہ نے انتہائی شفقت و مہربانی اور رغبت کے ساتھ انہیں بلا لیا، اور اب وہ اس دنیا کے مصائب سے راحت میں ہیں اور ان کے گرد ملائک ابرار رضائے الہی ہے اور سر پر رحمت خدا کا سایہ ہے۔ خدا میرے اس باپ پر رحمت نازل کرے جو اس کا نبی، وحی کا امین، مخلوقات میں منتخب، خدا کا درود و سلام اور اس کی رحمتیں ہوں۔ اس کے بعد جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے مجمع کو مخاطب کر کے فرمایا، تم خدا کے بندے، امر و نہی کے پرچمدار اور دین اسلام کے عہدیدار ہو، اور تم اپنے نفسوں پر اللہ کے امین ہو۔ تم ہی لوگوں کے ذریعے دوسری قوم تک دین اسلام پہنچ رہا ہے۔ تم نے گویا یہ سمجھ لیا ہے کہ تم ان صفات کے حقدار ہو، اور کیا اس سلسلے میں خدا سے تمہارا کوئی عہد و پیمان ہے؟ حالانکہ ہم بقیت اللہ اور قرآن ناطق ہیں، وہ کتاب خدا جو صادق اور چمکتا ہوا نور ہے، جس کی بصیرت روشن و منور ہے اور اس کے اسرار ظاہر ہیں، اس کے پیروکار سعادت مند ہیں۔ اس کی پیروی کرنا انسان کو جنت کی طرف ہدایت کرتا ہے، اس کی باتوں کو سننا وسیلہ نجات ہے، اس کے بابرکت وجود سے خدا کی نورانی حجتوں تک رسائی کی جا سکتی ہے، اس کے وسیلے سے واجبات، مستحبات اور قوانین شریعت حاصل ہو سکتے ہیں۔ خداوند عالم نے تمہارے لیے ایمان کو شرک سے پاک ہونے کا وسیلہ قرار دیا ہے، نماز کو تکبر سے بچنے کے لیے، زکوٰۃ کو وسعت رزق اور تزکیہ نفس کے لیے، روزے کو اخلاص کے لیے، حج کو دین کی بنیادیں استوار کرنے کے لیے، عدالت کو نظم زندگی اور دلوں کے آپس میں ملانے کے لیے سبب قرار دیا ہے، اور
اور ہماری اطاعت کو ملت کے نظام، ہماری امامت کو تفرقے سے امان، جہاد کو اسلام کی عزت، صبر کو طلب اجر کا معاون، عمل بالمعروف کو عوام کی مصلحت، والدین کے ساتھ حسن سلوک کو عذاب سے تحفظ، صلہ رحم کو عدد کی زیادتی، قصاص کو خون کی حفاظت، نظر کو مغفرت کا وسیلہ، ناپ تول کو فریب دہی کا توڑ، حرمت شراب خوری کو رجس سے پاکیزگی، تہمت سے پرہیز کو لعنت سے محافظت، اور ترک سرقت کو عفت کا سبب قرار دیا ہے۔ اس نے شرک کو حرام کیا تاکہ ربوبیت سے اخلاص پیدا ہو، لہٰذا اللہ سے باقاعدہ ڈرو اور بغیر مسلمان ہوئے نہ مرنا، اس کے امر و نہی کی اطاعت کرو، اس لیے کہ اس کے بندوں میں خوف رکھنے والے صرف صاحبان علم و معرفت ہی ہوتے ہیں۔ لوگوں، یہ جان لو کہ میں فاطمہ سلام اللہ علیہا ہوں اور میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یہی اول و آخر کہتی ہوں، نہ غلط کہتی ہوں نہ بے ربط۔ وہ تمہارے پاس رسول بن کر آئے، ان پر تمہاری زحمتیں شاق تھیں، وہ تمہاری بھلائی کے خواہاں اور صاحبان ایمان کے لیے رحیم و مہربان تھے۔ اگر تم انہیں اور ان کی نسبت کو دیکھو تو تمام عرب میں صرف میرے باپ اور تمام مردوں میں صرف میرے ابن ام کو ان کا بھائی پاؤ گے، اور اس نسبت کا کیا کہنا۔ میرے پدر بزرگوار نے کھل کر پیغام خدا کو پہنچایا، مشرکین سے بے پرواہ ہو کر، ان کی گردنوں کو پکڑ کر اور ان کے سرداروں کو مار کر دین خدا کی طرف حکمت اور حسنہ کے ساتھ دعوت دی۔ وہ مسلسل بتوں کو توڑ رہے تھے اور مشرکین کے سرداروں کو سرنگوں کر رہے تھے، یہاں تک کہ مشرکین کو شکست ہوئی اور وہ پیٹ پھیر کر بھاگ گئے۔ کفر کی تاریکیاں دور ہو گئیں اور حق مکمل طور سے واضح ہو گیا۔ دین کے رہبر کی زبان گویا ہوئی اور شیاطین کی زبانوں پر تالے پڑ گئے۔ نفاق کے پیروکار ہلاکت و سرگردانی کے قہر عمیق میں جا گرے۔ کفر و اختلاف اور نفاق کے مضبوط بندھن ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اور تم لوگوں نے کلمہ اخلاص کو ان روشن چہرہ فاقہ کش لوگوں سے سیکھ لیا، جن سے اللہ نے رجس کو دور رکھا تھا اور انہیں حق طہارت عطا کیا تھا۔ تم جہنم کے کنارے پر تھے، میرے باپ نے تم کو بچایا۔ تم ہر لالچی کے لیے مال غنیمت اور ہر زودکار کے لیے چنگاری تھے، ہر پیر کے نیچے پامال تھے، گندا پانی پیتے تھے، پتے چباتے تھے، ذلیل اور پست تھے، ہر وقت چار طرف سے حملے کا اندیشہ تھا، لیکن خدا نے میرے باپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہیں ان تمام مصیبتوں سے بچا لیا۔ خیر، ان تمام باتوں کے بعد بھی جب عرب کے نامور، سرکش، بہادر اور اہل کتاب کے باغی افراد نے جنگ کی آگ بھڑکائی تو خدا نے اسے بجھا دیا، یا شیطان نے سینگ نکالی یا مشرکوں نے منہ کھولا تو میرے باپ نے اپنے بھائی کو ان کے حلق میں ڈال دیا، اور وہ اس وقت تک نہیں پلٹے جب تک ان کے کانوں کو کچل نہیں دیا اور ان کے شعلوں کو آب شمشیر سے بجھا نہیں دیا۔ وہ اللہ کے معاملے میں زحمت کش اور جدوجہد کرنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریبی، اولیاء اللہ کے سردار، نصیحت کرنے والے، سنجیدہ اور کوشش کرنے والے، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت گر کی ملامت سے نہ ڈرنے والے تھے۔
اور تم عیش کی زندگی آرام سکون چین کے ساتھ گزار رہے تھے، ہماری مصیبتوں کے منتظر اور ہماری خبر بد کے خواتے تم لڑائی سے منہ موڑ لیتے تھے اور میدان جنگ سے بھاگ جاتے تھے۔ پھر جب اللہ نے اپنے نبی کے لیے انبیاء کے گھر اور اصفیاء کی منزل کو پسند کر لیا تو تم میں نفاق کی روشنی ظاہر ہو گئی اور گمراہوں کا منادی بولنے لگا۔ اہل باطل کے دودھ کی دھاریں بہہ بہہ کر تمہارے ذہن میں آ گئیں۔ شیطان نے سر نکال کر تمہیں آواز دی تو تمہیں اپنی دعوت کا قبول کرنے والا اور اپنی بارگاہ میں عزت کا طالب پایا۔ تمہیں اٹھایا تو تم ہلکے ہلکے دکھائی دیے، بھڑکایا تو تم غصہ ور ثابت ہوئے۔ تم نے دوسروں کے اونٹ پر نشان لگا دیا اور دوسروں کے چشمے پر وارد ہو گئے، حالانکہ ابھی زمانہ قریب کا ہے اور زخم کشادہ ہے اور ہمارے زخمی دل نہیں بھرے تھے۔ ابھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غم تازہ ہے کہ تم نے فتنے کے خوف کے بہانے سے خلافت پر قبضہ جما لیا، لیکن خبردار رہو کہ تم فتنے میں داخل ہو چکے ہو اور دوزخ نے کافروں کا احاطہ کر لیا ہے۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کہاں بہک رہے ہو؟ تمہارے درمیان کتاب خدا موجود ہے جس کے امور واضح، احکام اشکار روشن نمایاں ہیں، تم نے اسے پسے پشت ڈال دیا ہے۔ کیا تم قرآن سے روگردانی اختیار کرنا چاہتے ہو یا قرآن کے علاوہ کسی دوسری چیز سے فیصلہ کرنا چاہتے ہو؟ ظالمین کے لیے کس قدر برا بدلہ ہے۔ جو شخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا اس کا دین قبول نہیں کیا جائے گا اور آخرت میں ایسا شخص سخت گھاٹے میں ہوگا۔ تم خلافت کے مسئلے میں اتنا بھی صبر نہ کر سکے کہ خلافت کے اونٹ کی سرکشی خاموش ہو جائے اور اس کی قیادت آسان ہو جائے تاکہ آسانی کے ساتھ اس کی مہار کو ہاتھوں میں لے لو۔ اس وقت تم نے آتش فتنہ کو روشن کر دیا اور اس کے ایندھن کو اوپر نیچے کیا تاکہ لکڑیاں خوب آگ پکڑیں، اور شیطان کی دعوت کو قبول کر لیا اور دین کے چراغ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاموش کرنے میں مشغول ہو گئے۔ تم ظاہر کچھ کرتے ہو لیکن تمہارے دلوں میں کچھ اور بھرا ہوا ہے۔ ہم تمہاری حرکات پر یوں صبر کرتے ہیں جیسے چھری کی کاٹ اور نیزے کے زخم پر۔ تمہارا خیال ہے کہ میرا میراث میں حق نہیں ہے؟ کیا تم جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہو جبکہ ایمان والوں کے لیے اللہ سے بہتر کوئی حاکم نہیں ہے؟ کیا تم نہیں جانتے ہو؟ جی ہاں، تمہارے لیے روز روشن سے زیادہ آیا ہے کہ میں ان کی پارہ جگر ہوں۔ اے مسلمانوں، کیا مجھے میری میراث سے محروم کر دیا جائے گا؟ اے فرزند ابو قحافہ، کیا اللہ کی کتاب میں یہ ہے کہ تو اپنے باپ کی میراث پائے اور میں اپنے باپ کی میراث نہ پاؤں؟ تو نے یہ کیا ہی بری بات پیش کی ہے؟ کیا تم نے جان بوجھ کر اللہ کی کتاب کو چھوڑ دیا ہے اور اسے پسے پشت ڈال دیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے، جناب سلیمان علیہ السلام داؤد علیہ السلام کا وارث بنا، اور اللہ نے زکریا علیہ السلام کا قصہ بیان کرتے ہوئے ان کی دعا نقل کی ہے۔ اور جناب زکریا علیہ السلام کی یہ دعا، خدایا مجھے ایسا ولی دے دے جو میرا اور آل یعقوب علیہ السلام کا وارث ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کی کتاب میں رشتہ دار ایک دوسرے کی میراث کے زیادہ حقدار ہیں، اور یہ ارشاد خدا اولاد کے بارے میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہے کہ لڑکے کو لڑکی کا 2 گنا ملے گا، اور یہ تعلیم ہے کہ مرنے والا اپنے والدین اور اقربا کے بارے میں وصیت کرے، یہ متقین کی ذمہ داری ہے۔ اور تمہارا خیال ہے کہ نہ میرا کوئی حق ہے اور نہ میرے باپ کی کوئی میراث ہے، نہ میری کوئی قرابت داری ہے؟ کیا تم پر کوئی خاص آیت نازل ہوئی ہے جس میں میرا باپ شامل نہیں ہے؟ یا تمہارا یہ کہنا ہے کہ میں اپنے باپ کے مذہب سے الگ ہوں اس لیے وارث نہیں ہوں؟ کیا تم عام و خاص قرآن کو میرے باپ اور میرے ابن ام سے زیادہ جانتے ہو؟ خیر ہوشیار ہو جاؤ۔
آج تمہارے سامنے وہ ستم رسیدہ ہے جو کل تم سے قیامت میں ملے گی، جب اللہ حاکم اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب حق ہوں گے۔ وعدہ گاہ قیامت کا دن ہوگا اور ندامت کسی کے کام نہ آئے گی، اور ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہوگا۔ ان قریب تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ کس کے پاس رسوا کن عذاب آتا ہے اور کس پر مصیبت نازل ہوتی ہے۔ اس کے بعد آپ سلام اللہ علیہ انصار کی طرف متوجہ ہوئیں اور فرمایا، اے جواں مرد گروہ، اے ملت کے قوت بازو، اے اسلام کے انصار، یہ میرے حق میں چشم پوشی اور میری ہمدردی سے غفلت کیسی ہے؟ کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے والد نہ تھے کہ جنہوں نے یہ فرمایا تھا کہ انسان کا تحفظ اس کی اولاد میں ہوتا ہے؟ تم نے بہت جلدی خوف زدہ ہو کر یہ اقدام کیا، حالانکہ تم میں وہ حق والوں کی طاقت تھی جس کے لیے میں حیران اور پریشان ہوں۔ کیا تمہارا یہ بہانہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے؟ تو یہ بہت بڑا حادثہ رونما ہو گیا ہے، جس کا رخنہ وسیع شگاف کشادہ ہو گیا ہے۔ زمین ان کی غیبت سے تاریک، ستارے بے نور، امید ساکن، پہاڑ سرنگوں، حریم زائل اور حرمت برباد ہو گئی ہے۔ یقیناً یہ بہت بڑا حادثہ اور بہت عظیم مصیبت ہے، نہ ایسا کوئی حادثہ ہے نہ سانحہ۔ خدا کی قسم، یہ بہت بڑی بلا اور عظیم مصیبت ہے، اس کی مثل کوئی بلا نہیں اور نہ اس سے زیادہ ہلاک کرنے والی کوئی تیز مصیبت ہے۔ اور اس بلا کی خبر خدائے برتر کی کتاب میں خود تمہارے گھروں میں نہایت خوشحالی اور بلند آواز کے ساتھ پہنچا دی گئی تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے خدا کے پیغمبروں اور رسولوں پر جو مصیبتیں نازل ہوئیں وہ امر واقعی اور قضائے حتمی تھی، اور یہ بھی ایک رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جنہیں موت آئے گی، تو کیا تم الٹے پاؤں پلٹ جاؤ گے؟ ظاہر ہے کہ اس سے اللہ کا کوئی نقصان نہ ہوگا اور وہ اہل شکر کو جزا دے کے رہے گا۔ ہاں اے انصار، کیا تمہارے دیکھتے سنتے اور تمہارے مجمع میں میری میراث ہضم ہو جائے گی؟ تم تک میری آواز بھی پہنچی، تم باخبر بھی ہو، تمہارے پاس اشخاص، اسباب، آلات، قوت، اسلحہ اور سپر سب کچھ موجود ہے، لیکن تم نہ میری آواز پر لبیک کہتے ہو نہ میری فریاد کو پہنچتے ہو۔ تم تو مجاہد ہو، خیر و صلاح کے ساتھ معروف ہو، منتخب روزگار اور سر آمد زمانہ تھے، تم نے عرب سے جنگ میں رنج و تعب اٹھایا ہے، امتوں سے ٹکرائے ہو، لشکروں کا مقابلہ کیا ہے۔ ابھی ہم دونوں اسی جگہ ہیں جہاں ہم حکم دیتے تھے اور تم فرما برداری کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ہماری دم سے اسلام کی چکی چلنے لگی، زمانے کا دودھ نکال لیا گیا، شرک کے نعرے پست ہو گئے، افتراء کے فوارے دب گئے، کفر کی آگ بجھ گئی، فتنے کی دعوت خاموش ہو گئی، دین کا نظام مستحکم ہو گیا۔ تو اب تم اس وضاحت کے بعد کہاں چلے گئے اور اس اعلان کے بعد کیوں پردہ پوشی کر لی؟ آگے بڑھ کے قدم کیوں پیچھے ہٹا دیے؟ ایمان کے بعد کیوں مشرک ہوئے جا رہے ہو؟ برا ہو اس قوم کا جس نے اپنی قسموں کو عہد کرنے کے بعد توڑا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکالنے کی فکر کی اور پہلے تم سے مقابلہ کیا۔ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ خوف کا مستحق صرف خدا ہے؟ اگر تم ایماندار ہو، خبردار، میں دیکھ رہی ہوں کہ تم دائمی پستی میں گر گئے اور تم نے پست و کشاد
کہ صحیح حقدار کو دور کر دیا، آرام طلب ہو گئے اور تنگی سے وسعت میں آ گئے۔ جو کچھ تم نے یاد کیا تھا اسے تم نے اگل دیا ہے، اور جس پانی کو شیرین سمجھ کر پیا تھا اسے پھینک دیا ہے۔ تم کیا اگر ساری دنیا بھی کافر ہو جائے تو اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ خیر، مجھے جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ چکی۔ تمہاری بے رخی اور بے وفائی کو جانتے ہوئے جس کو تم لوگوں نے شعار بنا لیا ہے، لیکن اس کے باوجود جو کچھ میں نے کہا ہے وہ غم کا اظہار ہے، گھولتے ہوئے دل کی آہ ہے، غضب کا اظہار ہے، ٹوٹے ہوئے دل کی آواز ہے، ایک اتمام حجت ہے۔ چاہے تو اسے ذخیرہ کر لو، مگر یہ پیٹھ کا زخم ہے، پیروں کا گھاؤ ہے، ذلت کی بقا اور غضب خدا اور ملامت دائمی سے موسوم ہے، اور اللہ کی اس بھڑکتی آگ سے متصل ہے جو دلوں پر روشن ہوتی ہے۔ خدا تمہارے کرتوت کو دیکھ رہا ہے، اور عنقریب ظالموں کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیسے پلٹائے جائیں گے۔ میں تمہارے اس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی ہوں جس نے عذاب شدید سے ڈرایا ہے۔ اب تم بھی عمل کرو، میں بھی عمل کرتی ہوں، تم بھی انتظار کرو اور میں بھی وقت کا انتظار کر رہی ہوں۔ عزیزان انتظار، خطبہ فدق اور امام زمان علیہ السلام۔ خطبہ فدق میں جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے واضح کیا کہ اسلام کی بنیاد توحید، نبوت اور امامت ہے، اور دین کی اصل حفاظت اہل بیت علیہ السلام کی ولایت سے ہوتی ہے۔ آپ سلام اللہ علیہا دراصل فدق نہیں، امامت کا عقیدہ بچانے نکلی تھی، اسی لیے یہ خطبہ ہمیں امام زمان علیہ السلام سے جوڑتا ہے، جس ولایت و عدل کے تحفظ کے لیے سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں حق بیان کیا تھا۔ اسی ولایت و عدل کا عالمی قیام امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے ذریعے مکمل ہوگا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے بتایا کہ دین بغیر امام کے قائم نہیں رہ سکتا، اور امام زمان علیہ السلام وہی حجت خدا ہیں جن کے ذریعے دنیا میں عدل اس مقام تک پہنچے گا جس کی بنیاد بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں بیان کی تھی۔ عزیزان انتظار، در زہرا سلام اللہ علیہا جلایا گیا، مگر اسی کی باقیات میں مہدی علیہ السلام کے ظہور کا وعدہ نقش ہو گیا۔ عدل کی روشنی کبھی مدھم نہیں ہوتی، ہمیشہ روشن رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا پر جلتا ہوا دروازہ گرایا جا رہا تھا تو آپ سلام اللہ علیہا نے سب سے پہلے اپنے بابا کو پکارا، کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی بیٹی پر کیا ظلم ہو رہا ہے؟ جہاں بی بی سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا کا نام لیا، رسول کو پکارا، گویا یہ بتانا چاہتی تھی کہ نبوت کے بعد امامت ہی دین کا سلسلہ ہے، اور اسی موقع پر بی بی سلام اللہ علیہا نے فرمایا، اے میرے بیٹے مہدی علیہ السلام، کہاں ہو تم؟ کب آؤ گے؟ یہ جملہ اس وقت ارشاد ہوا جب امام حسن علیہ السلام چھوٹے ہیں، امام حسین علیہ السلام چھوٹے ہیں، نہ چوتھے امام ہیں، نہ پانچویں امام ہیں، نہ چھٹے امام ہیں، نہ ساتویں امام ہیں ابھی، یعنی ظاہری طور پر 12ویں امام علیہ السلام کا دور بہت دور تھا۔ پھر بھی بی بی سلام اللہ علیہا نے مہدی علیہ السلام کو یاد کیا، کیونکہ وہ یہ بتانا چاہتی تھی کہ تم پہلے امام علیہ السلام کو مٹانے آئے ہو، امامت کو ختم کرنے آئے ہو۔ سن لو، امامت ختم نہیں ہوگی، 12واں بھی آئے گا۔ اسی لیے بی بی سلام اللہ علیہا نے 12ویں امام علیہ السلام کو پکارا تاکہ بتا دیں کہ ولایت اور امامت کا سلسلہ تمہارے ظلم سے نہیں رکے گا۔ عزیزان انتظار،
دعا ہے پاک رب کی بارگاہ میں، اے رب فاطمہ سلام اللہ علیہا، ہمیں اس سچائی اور استقامت کا حصہ بنا دے جس کے لیے بنت رسول نے آواز حق بلند کیا۔ اے پروردگار، ہمارے دلوں کو ولایت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و آل محمد علیہ السلام پر ثابت رکھ، اور ہمیں اس نور کے ظہور کا منتظر رکھ، وہ وعدہ جسے جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے جلتے در کے سائے میں بھی بجھنے نہ دیا۔ خدایا امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ان کے سچے مددگاروں میں شامل فرما، بحق کے جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا کے پاک وجود مبارک کو، حق کے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے صدقے میں امام زمان علیہ السلام کے پاک وجود مبارک کو، ظہور پر نور امام زمان علیہ السلام کے صدقے میں، آمین یا رب العالمین۔ اللهم عجل لوليك الفرج. ابا صالح التماس دعا، هر کجا رفتی